اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ہر ایک کو مختلف طاقتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو عام حالات میں ناممکن لگتی ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو ایک چرواہے، اس کی بکریوں اور ایک بھیڑیے کے ساتھ پیش آیا۔ یہ قصہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، بلکہ یہ ہمیں توحید، ایمان اور حق کے راستے پر چلنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ گرمی کی دوپہر ہے، صحراء عرب کی ریت تپ رہی ہے۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اس کی بکریاں چارگاہ میں اطمینان سے گھاس چر رہی ہیں۔ وہ چرواہا اپنی زندگی کے معمول میں مصروف ہے، لیکن ایک اچانک بھیڑیا جھپٹتا ہے اور ایک بکری کو دبوچ لیتا ہے۔ چرواہا دوڑ کر آتا ہے اور لاٹھی سے مار کر بکری کو چھڑوا لیتا ہے۔ یہاں وہ واقعہ رونما ہوتا ہے جو عقل انسانی کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ وہ بھیڑیا چرواہے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے چرواہے، تم ایک بکری کو مجھ سے جھپٹتے ہو، حالانکہ تمہیں اس بات پر تعجب ہونا چاہیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے، اور تم ان کے پاس جا کر ایمان کیوں نہیں لائے؟ چرواہا حیران رہ جاتا ہے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک جانور انسانوں کی زبان میں بات کرے۔ چرواہے کے دل میں نور کی کرن پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی بکریاں چھوڑ کر سیدھا مدینے کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے بھر وہ سوچتا ہے، اگر ایک بھیڑیا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے تو یقیناً وہ سچے رسول ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ چرواہا مدینہ پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ چرواہے کے بیان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، یہ سن لو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ چاہے تو جانوروں کو بھی زبان دے سکتا ہے تاکہ وہ میری نبوت کی گواہی دے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے کئی سبق ملتے ہیں۔ نبوت کی سچائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ نے مختلف نشانیاں ظاہر کی ہیں۔ اللہ کی قدرت سے اللہ چاہے تو جانوروں کو بھی زبان دے سکتا ہے۔ ہدایت کے راستے میں جو دل سے حق کا طالب ہوتا ہے، اللہ اس تک حق پہنچا دیتا ہے، چاہے کسی جانور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی حقیقت، چرواہے کو ایک بکری کی فکر تھی، لیکن بھیڑیے نے اسے آخرت اور دین کی فکر دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی سے جانور بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے۔ جیسے کھجور کا درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا تھا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو پہاڑ، پتھر، درخت، جانور سب کو زبان دے دے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ چرواہا جانور کی زبان سے ایمان لے آیا، اگر نیت سچی ہو تو اللہ ہدایت پہنچا ہی دیتا ہے۔ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنے والے کو چرواہے کو بکری کی فکر تھی، لیکن بھیڑیے نے اسے دین کی فکر دلائی۔ اس موقع پر دیگر معجزات بھی سنائے جا سکتے ہیں تاکہ سامعین کا ایمان اور تازہ ہو۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونا، کھانے کا برکت سے بڑھ جانا، پتھروں کا کلام کرنا، درخت کا سلام کرنا، کھجور کے تنے کا رونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں زندگی دینے کے لیے بلائے۔ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت باقی ہے۔ ہم روزی کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن دین کی بھول جاتے ہیں۔ چرواہے کی طرح ہمیں بھی فوراً لبیک کہنا چاہیے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے دنیا کے دھوکے سے بچا کر دین پر قائم رکھ۔ یا اللہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ قبر کی اندھیروں کو ایمان کے روشن سے روشن فرما۔
اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔